السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 فروری کو آج سے 3 دن پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اور المناک دن کا اضافہ ہوا جب امام علی خامنہ ای کو بمائے ان کے اہل خانہ رمضان کے مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ شہادت امام علی خامنہ ای کو عین ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق نصیب ہوئی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں بھی امام حسین نے بمائے اہل بیت اپنے اہل خانہ کے اپنے وقت کے غاصب اور ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ یا اس قسم کی قربانی، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی روح کیا ہوتی ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس تناظر میں آپ کے ساتھ لیبیا کے عظیم مجاہد شیخ عمر مختار کی زندگی کے آخری دن کا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ شیخ عمر مختار جو تھے وہ اطالوی سامراج، اٹالین کالونیلزم، جو کہ اٹلی نے لیبیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے خلاف وہ مسلسل 20 سال تک لڑتے رہے۔ مسلسل 20 سال تک انہوں نے اس کے خلاف لڑا، 1911 سے 1931 تک۔ آخر میں وہ 20 سال بعد گرفتار ہوئے اور ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا۔ ان کے مشہور مد مقابل اور حریف جو تھے وہ جنرل روڈولفو گریزیانی تھے۔ یہ دونوں ساری اس دوران میں ان کی مختلف لڑائیاں ہوتی رہیں، کبھی شیخ عمر مختار نے ان کو شکست دی اور کبھی انہوں نے شیخ عمر مختار کو پسپا ہونے پہ مجبور کیا۔ پھانسی سے ایک دن پہلے جنرل گریزیانی نے شیخ عمر مختار سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور شیخ عمر مختار نے ان سے ملنے کا اجازت اس شرط پہ دی کہ وہ جنرل گریزیانی اس ملاقات کی رویداد بعین ہی رپورٹ کریں گے جیسے کہ وہ وقوع پذیر ہوئی۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو یہ جنرل گریزیانی کے الفاظ بعد میں رپورٹ ہوئے، تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو جنرل گریزیانی نے شیخ عمر مختار سے پوچھا کہ عمر، تمہیں ہماری طاقت کا، فوجی قوت کا، ہماری توپوں کا، جہازوں کا بخوبی علم تھا، ہماری سلطنت کی طاقت کا تمہیں بخوبی علم تھا۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ تمہارے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہوگا کہ تم ہمیں شکست دے سکو گے، پھر تم یہ 20 سال تک ہمارے ساتھ کیوں لڑتے رہے؟ آخر انجام تو وہی ہوا۔ تو عمر مختار نے وہ تاریخی الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ جنرل گریزیانی، میرے مد نظر فتح اور شکست کبھی نہیں رہی، نہ میرا مقصد فتح کا حصول تھا اور شکست کا خوف۔ میرے مد نظر صرف میرے رب کا حکم ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں تم سے لڑوں، کیونکہ تم میرے ملک پہ قابض ہو۔ میں صرف حکم بجا لا رہا ہوں،
فتح اور شکست میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے وہ روح، یہ ہے وہ روح اسلام کی، جہاد فی سبیل اللہ کی۔ شیخ عمر مختار کو اگلے دن پھر پھانسی دے دی گئی، وہ آپ گوگل کر لیں تو تصاویر آپ کو سب نظر آ جائیں گی۔ یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ فکر ہے جو شیخ عمر مختار اور علی خامنہئی کے روح میں بسا ہوتا ہے، ان کی روح میں بسی ہوتی ہے یہ سوچ۔ ان کی زندگی کا مقصد ان اپنے رب کے احکام کی بجاوری ہوتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد اپنے خالق کی رضا ہوتی ہے۔ فتح، شکست، راحت اور زحمت، اونچ اور نیچ، غم اور خوشی، یہ سب ان کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور اس بات کو 21ویں صدی میں باقی تو چھوڑیں، مسلمان بھی بڑی مشکل سے سمجھ پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔